الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے پار، تو وہ گزرے ایک ایسی قوم پر جو بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یقیناً تم جاہل قوم ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بغیر میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی خدا، حالانکہ اس نے فضیلت دی ہے تم کو سارے جہانوں پر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب، مار ڈالتے تھے تمہارے فرزندوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 رات کا، اور مکمل کیا اسے 10 راتوں سے، سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتیں۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہ میرا نائب رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا، اور مت چلنا مفسدوں کے راستے پر۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ آل فرعون بار بار عذاب پر بھی باز نہ آتے۔ ان پر طوفان بھیجا گیا، ٹڈی دل کا سیلاب بھیجا گیا، جوئیں بھیجی گئیں، مینڈک بھیجے گئے، ہر چیز کو خون بنا دیا گیا۔ لیکن جب عذاب آتا تو حضرت موسیٰ سے دعا کے لیے التجا کرتے، اور جب موسیٰ کی دعا سے عذاب ٹلتا تو وہ اسی طرح پھر باغی ہو جاتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر نصف رات کے وقت نکل جاؤ۔ چانچہ ایسا ہی کیا موسیٰ نے، لیکن سورج نکلتے ہی فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی ساری سپاہ لے کر پیچھے بھاگا اور جا لیا ان کو۔ موسیٰ نے دیکھا آگے سمندر اور پیچھے فرعونی۔ موسیٰ نے فرمایا، اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ عصا مارو سمندر پر۔ جب انہوں نے عصا مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا، پانی ہٹ گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ بما قوم کے چل پڑے، پیچھے فرعون بھی قوم کے ساتھ داخل ہو گیا۔ موسیٰ بما قوم جب سمندر سے پار ہو گئے، پانی آپس میں مل گیا، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اسی طرح وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ زبردست قوم کو نیست و نابود کر دیا، اور کمزور ترین قوم کو ساری زمین کا وارث بنا دیا، جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس پر آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو اور سرفراز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہر بلا پر صبر کرتے ہیں، اور یہ شیوا کامل یقین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کامل یقین نسبت سے حاصل ہوتا ہے۔ آج کا فرمان یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب موسیٰ کی قوم سمندر سے پار ہوئی، اپنے دشمن کو غرق ہوتے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، آرام میں آ گئی۔ لیکن جہاں پہنچی وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بچھڑے کے بت بنا کر ان کی پوجا کر رہی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں نقص ڈال دیا، اور ان کو بھی ایسی پرستش کا شوق ہوا۔ پھر موسیٰ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اس طرح خدا بنا دے، ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم بڑے جاہل ہو، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب عظیم سے نجات دی ہے۔ تمہارے دشمن جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، بہترین برکت والی زمین کا وارث بنایا، اور تمہیں فضیلت سارے جہان پر عطا فرمائی۔ اور تم اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنا چاہتے ہو جو بے زبان اور بے جان ہیں، اور وہ کام کرنا چاہتے ہو جو ان لوگوں کو تباہ کرے گا، اور باطل عمل میں مصروف ہونا چاہتے ہو۔ پھر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، اب ہدایت عطا فرما کتاب کی شکل میں جو آپ نے وعدہ فرمایا تھا، تاکہ یہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا کہ کوہ طور پر آؤ، 30 راتیں آ کر عبادت کرو، پھر کتاب انعام کی شکل میں ملے گی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے چھوڑا، اور خود پہاڑی پر جا کر عبادت شروع کی، اور 30 دن کا روزہ رکھا۔
جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں 30 دن سے روزے رکھے ہوئے ہوں، میرے منہ سے بدبو آتی ہوگی۔ مسواک لے کر دانت اور منہ صاف کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے کی وجہ سے تمہارے منہ سے خوشبو آتی تھی، وہ نہیں آ رہی۔ موسیٰ نے عرض کیا، میں نے صفائی کے لیے مسواک استعمال کی۔ حکم ہوا، نہیں، ہم کو وہ روزہ والی خوشبو پسند ہے، اب 10 روزے مزید رکھو۔ چنانچہ اسی طرح موسیٰ کا 40 کا چلہ پورا ہوا اور آپ کو تورات انعام ملی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ 40 دن عبادت کے بعد تورات ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 روز خلوص سے عبادت کرے اس کے دل و دماغ سے حکمت کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ جس آدمی کا جنازہ 40 آدمی پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے 40 روز کی چلاکشی کرتے ہیں، اور جو مر جاتا ہے اس کی آخری دعا 40واں کرتے ہیں۔ بے سمجھ کہتے ہیں کہ 40واں بدعت ہے۔ 40واں اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح دعا کرو۔ دعا کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ اب یہ دعا کب کرنی چاہیے؟ اگر مقرر نہ کرو تو انسان سستی سے ٹالتا رہتا ہے، اس لیے ایک دن دعا کا مقرر کیا جاتا ہے۔ اب کون سا دن مقرر کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیونکہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے 40واں مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ روزہ رکھ کر دعا کرنا زیادہ قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ دیکھو، موسیٰ کو 10 دن اور روزہ رکھنے کا حکم ہوا کیونکہ انہوں نے مسواک سے روزہ کی خوشبو منہ سے دھو دی تھی۔ پہلے روزہ رکھنے کا حکم ہوا، وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ روزہ سے روحانیت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اب یہ کہ کون اس طرح عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جس کا یقین کامل ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہو، اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، اور پھر انوار و تجلیات سے یہ ہمت ہوتی ہے کہ انسان نفس اور شیطان کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔